پہلا سلاطین 18واں باب۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریا میں سخت کال تھا، اور اخیب نے ابدایا کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور ابدایا خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب آئزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدایا نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا، اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیب نے ابدایا سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیب اکیلا ایک طرف چلا، اور ابدایا اکیلا دوسری طرف گیا، اور ابدایا راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا۔ وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں۔ جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے، تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں۔ کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب آئزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا، اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا۔ اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو ابدایا اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا۔ اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اس لیے اب تو کاسب بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا،
تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں، اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا، اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا، اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو، اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھڑیوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق سب پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھود دی جس میں 2 پیمانے بیچ کے سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی کے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو۔ انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 100 بار کرو۔ سو انہوں نے 100 بار بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔
जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वो ही खुदा है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। फिर एलिय्याह ने अखय्याह से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखय्याह खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिय्याह किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखय्याह से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई, और अखय्याह सवार होकर यज़रेल को चला, और खुदावंद का हाथ एलिय्याह पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और एलिय्याह के आगे आगे यज़रेल के मुदख्खल तक दौड़ा चला गया। पहला सलातीन 19वां बाब। और अखय्याह ने सब कुछ जो एलिय्याह ने कहा था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजेबल को बताया। सो एजेबल ने एलिय्याह के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा, और खुद 1 दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सराहने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया, और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया, और वहां एक गार में जाकर टिक गया। और देखो, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि ए एलिय्याह, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे
पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, और खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौटकर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू हजरियल को मसा करके आराम का बादशाह हो, और नमसी के बेटे याहू को मसा कर के इस्राएल का बादशाह हो, और एबल महूला के अलीशा बिन साफ्त को मसा कर के तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हजरियल की तलवार से बच जाएगा, उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा, उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा, सो वो वहां से रवाना हुआ। और साफ्त का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया, और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया, और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। पहला सलातीन 20वां बाब। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया, और उसके साथ बेकिस बादशाह और घोड़े और रथ थे। और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा, और इस्राएल के बादशाह अखियब के पास शहर में कासद रवाना किए, और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियों और अपने लड़के मेरे हवाला कर दे। लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की
تلاشی لیں گے، اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پہ ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا، اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ پس اس نے بن ہدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا، جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا۔ تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ جب بن ہدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مے نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیب نے پوچھا، کس کے وسیلہ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ تو۔ تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا، اور وہ 232 نکلے۔ ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب اسرائیل کی موجودات لیں، اور وہ 7,000 تھے۔ یہ سب دوپہر کو نکلے، اور بن ہدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے۔ سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے، اور بن ہدد نے آدمی بھیجے، اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریا سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو۔ تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا۔ سو ارامی بھاگے، اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ ارام بن ہدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا، اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا، اور اموریوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے،
لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ اور اگلے سال بن ہدد نے ارامیوں کی موجودات لیں اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیک کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں، اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیک کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں، اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن ہدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن ہدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن ہدد اس سے ملنے کو نکلا، اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا، اور بن ہدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائیں۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا
اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا، اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینا پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا، وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی، اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔